کو امام کاسانی کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا پیغام بھیجا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے کسی کو بیچ میں ڈالا، کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا امام علاء الدین نے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اسی کے ساتھ کروں گا، اپنی بیٹی کا نکاح اسی کے ساتھ کروں گا جس کو میری یہ کتاب زبانی یاد ہو جائے۔ یعنی جس طرح میری بیٹی کو زبانی یاد ہے کتاب، اسی طرح جس عالم کو، جس فقیہ کو یہ کتاب زبانی یاد ہوگی۔ آسان کام نہیں تھا اس کتاب کو زبانی یاد کرنا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے میری یہ کتاب کتنی سمجھی؟ تحفۃ الفقہاء، اور یہ ایسی کتاب ہے، یہ ہمارے علماء ذوی احترام جانتے ہیں کہ علامہ شامی جیسا وقت کا عظیم فقیہ جن کی جلالت علمی کا جھنڈا آج بھی فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہرا رہا، علامہ شامی کہتے ہیں تحفۃ الفقہاء کی مثال نہیں ملتی ہے، ایسی عظیم کتاب ہے تحفۃ الفقہاء، جانتے ہو وہ کتاب؟ آپ نے کہا بیٹا تیرا رشتہ منظور ہے، مگر تو مجھے یہ سمجھا دے کہ یہ کتاب تیرے سمجھ میں کتنی آئی ہے، اور یہ لکھت میں سمجھا، تحریر میں تو انہوں نے اس کی شرح لکھی، یعنی اس کی پوری تفصیل لکھی، اس کی جو سخت عبارتیں تھیں اس کو سہل انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، اس کو ہم لوگ اہل علم کی زبان میں شرح کہتے ہیں۔ انہوں نے جب شرح لکھی تو کئی جلدوں میں شرح تیار ہو گئی جس کا نام ہے بدائع الصنائع۔ آج بھی فقہاء کی کتاب آنکھوں کا سرما ہے اور علماء کرام اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب یہ شرح آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، آپ نے اپنے شاگرد کے ماتھے کو چوما اور کہا بیٹے میں نے سمرقند کے خلیفہ کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، میں نے بڑے بڑے امیروں کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس دولت تھی، تیرا رشتہ منظور کر رہا ہوں اس لیے کہ تیرے پاس علم کی دولت۔ اس سے ایک سیکھ ملتی ہے، وہ سیکھ یہ ہے کہ رشتوں کے معاملے میں تاخیر نہیں ہو، رشتہ اگر مناسب ہو تو کر دینا چاہیے۔ دولت کی طرف ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ دیکھو بیٹیوں سے بھی کتنا علم پھیلتا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہو، ہمارے علماء کرام جانتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کے گھر پہ مطلب سوالات آتے تھے کہ اس کا جواب دینا ہے تو اس کے نیچے مفتی صاحب دستخط کرتے ہیں، جیسے جامعہ نعیمیہ سے آپ فتویٰ لے کر کے آئیں گے تو اس کے نیچے دستخط ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کے نیچے دستخط ہوتا تھا، امام علاء الدین سمرقندی کا بھی ہوتا تھا اور بعض فتاوی میں ان کی بیٹی کا بھی دستخط ہوا کرتا تھا، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بیٹی کے ساتھ ساتھ یعنی بیٹی کا دستخط ہے، باپ کا دستخط ہے اور بیٹی کے شوہر کا بھی دستخط ہے، یعنی تینوں کا دستخط ہے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے جس کے اندر ہر بندہ، اور اللہ کے کرم سے ان کے گھر میں جو اللہ نے بیٹی دی وہ بھی کتنی بڑی عالمہ ہے، سبحان اللہ۔ اے اکا شاہپور کے لوگوں، غنیمت نگر اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے دینی بھائیوں، کیا تم اپنے گھروں میں ایسا ماحول نہیں دے سکتے جیسا ماحول مجدد العصر نابغہ روزگار حضرت قاری حامد علی صاحب قبلہ نے دیا ہے کہ اپنے بیٹوں ہی کو زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کیا ہے بلکہ اپنی شہزادیوں کو بھی کنیزان فاطمہ زہرا بنایا ہے؟ آپ کیوں نہیں دے سکتے ایسا ماحول؟ انہوں نے ایسے وقت میں یہ علم کا چراغ یہاں پہ روشن کیا جب پورے خطے میں دور دور تک آپ کو علم کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس دور میں انہوں نے ادارہ قائم کیا۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ نہ سوچو کہ یہ ان کا ادارہ ہے، یہ سوچو کہ یہ ہمارا ادارہ ہے۔ یہاں پہ ہماری بیٹیاں بھی پڑھیں گی، یہاں پہ ہمارے بیٹے بھی پڑھیں گے۔ اور یار اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں قلم دو۔ ابھی برادر گرامی حضرت مولانا سرسا صاحب آپ پہ زور دے رہے تھے کہ بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو۔ علم ہوتا ہے، ارے علم کے بغیر تو بادشاہوں کی گدھیاں نہیں سلجھتی ہیں۔ وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ جذبات میں آ کر کے جملہ کہہ دیا، ہوش اڑ گیا تھا اس کا، حالانکہ کتنی بڑی دنیا کا وہ حکمران تھا، آدھی دنیا سے زیادہ آراضی پر، زمین پر اس کی حکومت کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ اپنی بیوی زبیدہ سے کہہ بیٹھا کہ شام ڈھلنے سے پہلے پہلے اگر میں اپنے ملک کی سرحد نہ چھوڑوں تو تجھ پہ 3 طلاق ہو پڑ جائے۔ نکل گیا زبان سے؟
3 طلاق ہو جائے. اب اس کا ملک اتنا بڑا تھا کہ کئی مہینوں تک سفر کرو تب جا کے, اور فلائٹ تھوڑی تھی اس زمانے میں کہ یار فلائٹ پکڑ لیے, ٹرین پکڑ لی, کیسے شام تک کیسے پہنچے؟ ٹرین سے تو شام تک بھی نہیں پہنچ سکتے, کیسے پہنچے؟ اب وہ جب اس کو خیال آیا یار بیوی طلاق سے نکل جائے گی, اب دیکھو یہاں پہ دولت کام نہیں آ رہی ہے, شہرت کام نہیں آ رہی ہے, دبدبا کام نہیں آ رہا ہے, فوج کے کمانڈر ان چیف کام نہیں آ رہے ہیں, دنیا کا دل دماغ کام نہیں آ رہا ہے, کیا کیا جائے؟ شام ڈھلنے سے پہلے پہلے میں اپنے ملک کی سرحد چھوڑ نہیں سکتا, سرحد نہیں چھوڑوں گا تو بیوی کو چھوڑنا پڑے گا, وہ نکاح سے نکل جائے گی, چونکہ زبان سے یہ نکل گیا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر میں نے اپنے ملک کی سرحد کو نہیں چھوڑا تو میری بیوی زبیدہ پہ 3 طلاق پڑ جائے. اب کیا کرے, بڑا پریشان. علماء کرام کے بارگاہ میں یہ بات پہنچی, سارے علماء کرام نے اپنے مرجع کی طرف رجوع کیا, اور اس دور میں جو مرجع خلائق تھا, مرجع العلماء تھا, مرجع الفقہاء تھا, مرجع المتکلمین تھا, جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ امام اعظم کا شاگرد حضرت امام ابو یوسف. آپ کی بارگاہ میں یہ بات پوچھی, آپ نے مسکرا کر کے کہا کہو خلیفہ سے, ارے تم اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھ کے یہ نہ سوچو کہ ہمارے بغیر تمہارا کام چل جائے گا. آج بھی اگر تمہارا معاملہ اٹکا ہوا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کوئی وارث مصطفیٰ چاہیے, کوئی عالم دین چاہیے. جاؤ کہہ دو خلیفہ سے کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی. مسکرا کے بولو نا یار سبحان اللہ, ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی. وہ بڑا خوش ہوا, دوڑا دوڑا آیا, کہ حضور کیسے آیا ہے, کسی کو بھیجا. آپ نے فرمایا کیا قسم کھائی ہے اس نے, یہی تو کہ شام تک اگر اپنے ملک کی سرحد نہ چھوڑی تو بیوی پہ طلاق پڑ جائے. تو ہم کہہ رہے ہیں نا اس کے ملک کی سرحد چھوٹ جائے گی, وہ مسجد میں چلا جائے, اس لیے کہ مسجد میں نہ اس کی حکومت ہے نہ اس کے باپ کی حکومت ہے. مسجد خدا کا گھر ہے, وہاں اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ ابن موسیٰ نے ایک مرتبہ یہ قسم کھا لی کہ میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق پڑ جائے. اس کو بعد میں لگا یار چاند سے زیادہ خوبصورت, ارے ستارے سے زیادہ نہیں ہوگی, چاند تو چاند ہے. اچھا یہ انسان بڑا عجیب ہے, جب محبت کرتا ہے تو چاند تارے توڑ لانے کی بات کرتا ہے, اور جب نفرت کرتا ہے تو ٹانگیں توڑنے کی بات کرتا ہے. آپ کی مسکراہٹ تجربے کا پتہ دے رہی ہے. یہ موضوع تو خیر ہمارے مفتی صاحب کا ہے, نہیں آپ کا اس کے اب نہیں آئے گی, شادی کے بعد آ جائے ہمارے ماشاءاللہ قاری ہاشم صاحب. اچھا میں دیکھتا ہوں کہ حضرت نے شہزادے تو شہزادے ہیں ہی ماشاءاللہ, لیکن اپنی بیٹیوں کے جہاں پہ نکاح کیے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب آپ جا کے سنبل میں دیکھیے رضائے حسنین, الحمدللہ کیا ذمہ داری نبھاتے ہیں. ادھر دیکھیے قاری ہاشم صاحب. اچھا شاگردوں کا معاملہ بھی ایسا ہے میرے والد صاحب, اور میں تو کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں بھائی میں کوئی ایسا تھوڑی نہیں ہے, جو کان میں کہہ سکتے ہیں میدان میں بھی کہہ سکتے ہیں. میرے والد صاحب بھی حضرت کے شاگردوں میں تھے, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو طوطیے ہند ہیں الحمدللہ, اللہ نے ایسا, ہمارے قاری ذیشان صاحب ہمارے بھائی سنبل سے آئے, کہہ رہے ہیں یار حضرت دیکھنے میں بھی ایسے ہی ہیں اور آواز بھی ایسے ہی ہے. سبحان اللہ, اب بھی اپنے رنگ میں آ جائیں تو نوجوان علماء کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے الحمدللہ. تو یہ کس کا فیضان ہے, زور سے بولو. یہ درسگاہ حامدی ہی کا تو فیضان ہے. ارے درسگاہ حامدی یہاں رہی ہو یا سنبل میں, اللہ خوش رکھے, خوب برکتیں عطا فرمائے, شاد و آباد رکھے. مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. بیوی کے بارے میں کیا کہہ دیا, زور سے بولیں, کہ چاند سے زیادہ حسینہ نہ ہو, چاند سے زیادہ جمیلہ نہ ہو, چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق پڑ جائے. اب ہوش آیا بعد میں, یار جذبات میں کیا نکل گیا منہ سے, میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے, بہرحال خوبصورت تو ہے مگر چاند سے زیادہ. اب کیا کریں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, دنیا کا دل دماغ تھا اس کے پاس, مگر کیا کریں مسئلہ کوئی حل نہیں کرتا. اس کی پریشانیوں کو بھی دور کیا ہے تو ایک فقیہ نے دور کیا ہے. اس نے اس سے مسکرا کر کے کہا یار پریشان کیوں ہوتا ہے, چل جا تیری بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی. حضرت کہاں چاند اور کہاں میری بیوی, وہ میں محبت میں کہیں تو بیٹھا, مگر مجھے پتا ہے وہ چاند سے زیادہ حسینہ تھوڑی ہے.
انہوں نے کہا تیرے جملے کی تعویل ہے ہمارے پاس، اور وہ قرآن مجید کی یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو تفسیر قرطبی میں سورہ 3 کی تفسیر میں، اور بھی کتابوں مل جائے گا، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ فقیہ نے کہا، فقیہ وقت نے کہا ارے سنو جناب اس بات کی تعویل ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت میں پیدا کیا ہے، تو وہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے اس آیت کی روشنی میں۔ وہ تو نے یہی تو کہا ہے چاند سے زیادہ حسین نہ ہو، وہ تیری بیوی ہے حسین چاند سے زیادہ۔ بولو کس نے معاملہ حل کیا؟ ارے بولو کس نے حل کیا؟ عالم نے۔ تو اس لیے ان اداروں کا باقی رہنا ضروری ہے، ان مدرسوں کا زندہ رہنا ضروری ہے، تاکہ یہاں پہ علم حاصل کرتے رہو۔ امام شاذلی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد اقصی میں، مسجد اقصی کا نام تو آپ بہت سنتے ہو، دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ کیسا جذبہ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو عطا فرمایا۔ ہم لوگ تو صرف باتیں کرتے ہیں، اصل آپ کو دیکھنا ہو نبی کے غلام تو ان کو دیکھو آپ، اللہ نے کیسا جذبہ عطا فرمایا۔ تو مسجد اقصی میں امام شاذلی کہتے ہیں میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھ لگی اور بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی، خواب میں نبی سے ملاقات ہو گئی، نبی رحمت تشریف لائے خواب میں۔ اچھا یہ واقعہ یہ جو ہے مختصر انداز میں اس کو المعتمد المستند میں اعلیٰ حضرت بھی لے کر کے آئیں، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے، ہماری اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اب تفصیل سے یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، امام شاذلی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا انبیاء کرام تشریف فرما ہیں، اتنے میں جان عالمین تشریف لاتے ہیں، رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں، نام اس میں باضابطہ نام بھی امام شاذلی بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں۔ کیسا پیارا منظر ہوگا تصور تو کرو، جہاں پہ مقتدا بھی ہیں مقتدی بھی ہیں، جہاں پہ معراج کے دولہ بھی ہیں، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھانے والے امام الانبیاء بھی ہیں، اور نماز پڑھانے والے نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء ان محمدن عبدہ رسول، بس یہ آخری بات۔ تو خواب میں دیکھا انبیاء کرام تشریف فرما ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہمارے پیارے نبی سے کہا اے حبیب، اے اللہ کے حبیب، آپ کا مقام آپ کا مرتبہ ہم سب جانتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا؟ بولیے کوئی نبی، حضور آخری نبی ہے نا؟ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت میں دین کا کام کریں گے علماء، جو کام انبیاء کرام بنی اسرائیل میں انبیاء کرام نے کیا، تو آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نیابت کا فریضہ علماء انجام دیں گے۔ تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کے کسی عالم سے میری ملاقات کرائیے، میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ امام شاذلی لکھتے ہیں کہ خواب میں سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے ایک عالم دین کو پیش کیا، اور اس عالم کا نام ہے امام غزالی، سبحان اللہ، المتوفہ 505 ہجری، پیش کیا۔ حضرت امام غزالی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے بیٹا اپنا نام بتاؤ، اور ان سے کوئی سوال پوچھا، امام غزالی نے ایک سوال کے 10 جوابات دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا بات میں نے ایک پوچھی ہے تو جواب بھی ایک ہی دو، بات ختم ہو جائے گی، مگر آپ نے ایک سوال کے بدلے میں 10 جوابات دیے میرے لال، سوال ایک ہے تو جواب بھی ایک دو۔ حضرت موسیٰ نے بہت ہی ادب کے ساتھ گردن جھکا کے عرض کیا اے اللہ کے کلیم، اے موسیٰ کلیم اللہ، رب نے بھی تو آپ سے صرف ایک ہی بات ارشاد فرمائی تھی، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، بات ختم ہو جاتی، مگر آپ اپنے جوابات کا سلسلہ دراز کرتے رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہی عصایا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اپنی بکری کے لیے، یعنی اپنی بکری کے لیے درخت سے چارہ توڑتا ہوں، اس کو جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے اس سے بہت سارے کام ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھل جاتے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا ذرا یہ تو دیکھ، شرف کلام کس سے مل رہا تھا، میں گفتگو کس سے کر رہا تھا؟ اے بیٹا
میں یہ چاہتا تھا کہ خدا سے گفتگو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور میں خدا کے کلام کے فیضان سے مالا مال ہوتا رہوں، اس لیے میں اپنا کلام بڑھاتا چلا جا رہا تھا، جوابات دیتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت امام غزالی نے کہا، اے اللہ کے کلیم، آپ خدا سے سلسلے کلام بڑھانا چاہ رہے تھے اور میں خدا کے کلیم سے سلسلے کلام بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ بڑھتا رہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، پیشانی چوم نعرہ رسالت، پیشانی چوم لی انہوں نے ناظم صاحب اور کہا یا رسول اللہ مجھے اندازہ ہو، میں نے جان لیا کہ آپ کی امت کے علماء کی شان کیا ہے۔ ان کا نام امام غزالی ہے۔ امام شاذلی کہتے کہ یہ خواب میں دیکھ ہی رہا تھا، اتنے میں کسی نے آ کر کے میرے پاؤں پہ، امام غزالی، ہاں امام محمد، جی جی جی، کہا امام شاذلی نے کہ میں خواب دیکھ ہی رہا تھا، میں اچانک میرے انگوٹھے پہ آ کے کسی نے مجھ کو جگایا، میں اٹھا تو میں نے دیکھا سامنے مسجد اقصی کے امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا بیٹا اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا اور یہاں آذان ہو رہی ہے فجر کی۔ اور پھر میں جب بیدار ہو گیا تو امام نے کہا بیٹا حیرت سے مجھے کیا دیکھتا ہے، جہاں پر بھی جلوہ نظر آ رہا ہے، نور نظر آ رہا ہے، آمنہ کے لال کا صدقہ نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ امام صاحب بھی پھر کبھی مجھے دکھائی نہیں دیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہوتی ہے علم کی۔ اس لیے بھائیوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس مدرسے کو خوب ترقی دینے کی کوشش کرو یار۔ جیب کی رقم کیا چیز ہے، اگر لہو کے قطروں کی بھی ضرورت پڑ جائے تو حضرت کے قدموں میں لا کر کے پیش کر دو اور کہو کہ ہمیں اپنی بیٹیاں بھی پڑھانا ہے، بیٹے بھی پڑھانا ہے۔ آپ نے جو ادارہ قائم کیا، عرض کیا تھا میں نے اس دور میں جبکہ یہاں پر کیا تھا، ہم تو آتے تو زمانے میں کشتی چلا کرتی تھی، آج تو ماشاءاللہ مرسیڈیز گاڑیاں دوڑ رہی ہیں اللہ کے کرم سے۔ تو یہاں پر اس زمانے میں حضرت نے یہ علم کا چمن آباد کیا تھا۔ آخری بات تقریر ختم کرتا ہوں چونکہ فہرست کافی طویل ہے۔ ایک نام ہے امام مزنی کا، یہ ایسے عظیم محدث ہیں جیسے ہمارے وہاں پر امام اعظم کے بعد امام ابو یوسف کا نام آتا ہے، اسی طرح سے شوافے میں امام شافعی کے بعد امام مزنی کا نام آتا ہے۔ یہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے جس کتاب کا نام ہے المختصر۔ اللہ نے اس کتاب کو ایسی شہرت عطا فرمائی کہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب بیٹی والے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں المختصر کو دیا کرتے تھے تحفے میں اور کہتے تھے بیٹی گھر پہ جا کر کے قرآن کی بھی تلاوت کرنا اور المختصر سے اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کتاب کا نام المختصر ہے۔ یہ امام مزنی وہ ہے میرے ساتھیوں، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ غریب پروری بہت کیا کرتے تھے، یتیم بچوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے اور یتیموں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یتیم بچی نے امام مزنی کے لیے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا اور کہا تھا یا اللہ امام مزنی پر اتنا جہنم کی آگ بھی حرام کر دے، دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا میں جلتے ہوئی انگاروں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے مگر آگ ان کے ہاتھ کو نقصان نہیں پہنچایا کرتی تھی۔ ان کا نام امام، یہ علم کا فیضان ہوتا ہے، علم کی برکت ہوتی ہے۔ بھائیو آخر میں یہی عرض کروں گا، آدھی روٹی کھا لو یار، فاقہ بھی کرنا پڑے تو کر لو مگر اپنے